بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی خوشگوار رفتار سے چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہیں، جھکڑ اڑاتی ہیں، والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھا کر بکھیر دیتی ہیں۔ وہ اب یہ بادلوں کے لیے بھی ہوگا، گرد و غبار کے لیے بھی ہوگا، سب کے لیے یہ ان ہواؤں کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ فالفارقات فرقا، اور پھر پھاڑنے والیاں وہ ہوائیں جو پھاڑ دیتی ہیں۔ فرض کریں بادل ہیں، پہلے بخارات اٹھائے، وہ اس کے بعد تیز چلیں تو وہ بادل اٹھا کے لے آئیں، پھر لا کے انہوں نے ان کو بکھیر دیا آسمان کے اوپر، پھر اب وہ ان کو جو بارش کے بعد پھاڑ کر بادلوں کو ادھر ادھر منتشر کر دیا۔ فالملکیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کو جو ذکر القاء کرتے ہیں، جو پیغام لے کر اللہ کے پاس سے انسانوں کے پاس آتے ہیں، حضرت جبریل اور ان کے ساتھی۔ عذراً اور نذرا، یہ پیغام آتا ہے الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو، یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ کہے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس عذر کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ کہ اللہ خبردار کر دے آگے آنے والے انجام سے۔ انما توعدون لواقع، دیکھو لوگو جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ واقع ہو کے رہے گا، قیامت ہو کے رہے گی، حساب کتاب ہو کے رہے گا۔ اور کب ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ امن کی جگہ پہ رکھے گا، لیکن حساب کتاب جہاں پہ ہو رہا ہوگا گواہی دینے کے لیے ایک ایک رسول کو بلائے گا، ایک ایک امت کھڑی ہوئی تو رسول بھی گواہی دینے آئیں گے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس گواہی کے لیے ٹائم مقرر ہو جائے گا کس رسول نے کب پہنچنا ہے۔ لأی یوم اجلت، تو جب یہ سارے انتظامات ہو رہے ہوں گے تو پھر کس دن کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں؟ لیوم الفصل، یہ سارا اہتمام اس بدلے کے دن کے لیے ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم یہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ایک موٹی بات ہے، جنہوں نے آج جھٹلایا اس دن ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اور تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین، ذرا سوچو پہلوں کو ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جنہوں نے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، ثم نتبعہم الآخرین، اور جو ان کے پچھلے تھے جو انہی کے رستے پہ چلے، جنہوں نے پیروی کی ان کے پیچھے، کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے آئے ہیں دنیا میں تمہارے سامنے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس پانی کو ایک بڑے مضبوط ٹھکانے میں ٹھہرا نہیں دیا، یعنی رحم مادر، الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی 9 مہینے۔ فقدرنا، تو ہم نے اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، ہم کیا خوب اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن وہ جو دن ہے اس دن بربادی اور ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی نہیں بنایا، ضرورت پوری کرنے والی، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ احیام و اموات، زندوں کی بھی تمام خوراک انہیں یہیں سے ملتی ہے، چلنا پھرنا رہائش اس کے اوپر انہیں میسر آتی ہے، وقت اور مر گئے جو قبر ٹھکانہ اسی زمین کے اندر۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور اس میں ہم نے رکھ دیے اونچے پہاڑ۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں پانی پلایا پیاس بجھانے والا۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا اس دن کہ چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جسے مانتے ہی نہیں تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف چلو، چھاؤں کی طرف چلو کہ جس کی 3 شاخیں ہیں، 3 پھانکیں ہیں اس کی۔ لا ظلیل، اس میں سایہ نہیں ملتا، ولا یغنی من اللہب، نہ ہی وہ جو تپش ہے اس میں کوئی کمی کرتا، لگتا ہے سایہ، سائے کی کیفیت نہیں ہے، تپش میں کمی نہیں ہوتی، تپش برقرار رہتی ہے، اسی طرح جلن کی کیفیت رہتی ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جو آگ ہے وہ پھینکتی ہے چنگاریاں، جہاں آگ جلتی ہے چنگاریاں اڑتی ہیں، اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ محل کسی جتنی بڑی ہوتی ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، اتنی بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، رنگ ان کا یہ ہوتا ہے محل جتنی ان کی وہ پھیلاؤ ہوتا ہے۔
ویل یومئذ للمکذبین. اب سوچو جس نے اس آگ میں جانا ہے اس کے لیے ہلاکت و بربادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ھذا یوم لا ینطقون. یہ وہ دن ہے جس دن وہ بولیں گے نہیں، کوئی منطق شنطق نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، بول نہیں سکیں گے. ولا یوزن لہم فیعتذرون. انہیں اتنی بھی ڈھیل نہیں دی جائے گی، اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت ہی پیش کر سکیں، منت کر سکیں، سماجت کر سکیں، اس کی بھی انہیں فرصت نہیں ملے گی. ویل یومئذ للمکذبین. ھذا یوم الفصل. وہ پوچھا تھا نا یہ یوم الفصل کیا ہے؟ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم، ہم نے جمع کر لیا نا تم کو. والاولین، اور تم کہتے تھے ہمارے آباؤنا الاولین، تو لے آئے نا تمہارے اولین کو بھی. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ. اب اگر ان کے لیے فقیدون، اگر اب ان کے لیے کوئی چال ہے، تدبیر کرا، دنیا میں بڑی سازشیں کی، اب کریں نا سازشیں، چلائیں اپنی کوئی سازش. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. لیکن جو متقی ہوں گے وہ واقعی سایوں میں ہوں گے. ان کو نظر آئے گا سایہ، لیکن وہ سایہ ہوگا نہیں. اصل میں بڑی عجیب یہ بات ہے نا کہ دنیا کو انہوں نے نعمت سمجھا، وہ نعمت تھی نہیں. وہی انجام ہے، یہ سایہ ہے لیکن سایہ ہے نہیں. تو جنہوں نے دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، اس دن کے لیے محنت کیا، وہ سچ مچ سائے میں ہوں گے، ان کو وہ سایہ فراہم کیا جائے گا اور چشموں میں ہوں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اور وہ میوے انہیں ملیں گے جو وہ چاہیں گے. کلو، کہا جائے گا کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئن، خوب جتنا کھا سکتے ہو. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو محنت کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین. جو نیکوکار ہیں ان کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں، نوازتے ہیں، انعام سے نوازتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. لیکن جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بہت بربادی ہے. کلو، ان سے کہا گیا کھاؤ، دنیا میں کھاؤ، ادھر نہیں ہے، ادھر کھاؤ. وتمتعوا، مزے اڑاؤ. قلیلاً، تھوڑے دن ہیں. انکم مجرمون، ہو تم مجرم، کھا پی لو. ویل یومئذ للمکذبین. عجیب سی وہ بات ہے نا، جیسے بکرے کو جب ذبح کرنا ہو تو اس سے پہلے اچھا کھلاتا پلاتے ہیں، تو کھاؤ دنیا میں، تمہارے آگے تو کوئی حصہ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا ارکعوا، کہ جھکو اللہ کے آگے، لا يرکعون، نہیں جھکے. ویل یومئذ للمکذبین. فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ. تو اس کے بعد آخر کون سی حدیث ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟